جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ غالباً ابو سعید خدری ہیں یا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، فَعَدَ الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ، ایک بھیڑی آیا اور اس نے ایک بکری پہ حملہ کیا اور اس کو لے کے بھاگنے لگا۔ چرواہا بڑا پھرتیلا اور چست، بڑا ایکٹیو اور توانا تھا، اس نے دوڑ لگائی اور بھیڑیے کے منہ سے اپنی بکری کو واپس کھینچ لیا۔ جب اس نے واپس کھینچا فَأَقْعَ الذِّئْبُ عَلَى يَدَيْهِ، بھیڑیا یوں ہاتھ نیچے رکھ کے، اگلے پاؤں نیچے رکھ کے سیدھا بیٹھ گیا اور سیدھا بیٹھ کے اس سے کہنے لگا اما تتق اللہ، کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ تسلبنی رزقا رزقنیہ اللہ، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اور تو مجھ سے چھین کے جا رہا ہے۔ جب اس بھیڑیے نے الفاظ کہے وہ چرواہا حیران ہو گیا، حیران ہو کے کہنے لگا وَعَجَبًا، میں حیران ہوں، ذئب یکلم الانس، تو بھیڑیا ہو کے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ کہنے لگا تو اس بات پہ حیران ہوتا ہے کہ میں بھیڑیا ہو کے تیرے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، میں اس سے زیادہ قابل تعجب تجھے بات بتاؤں، اس سے زیادہ حیران کن بات اور حیران کن حقیقت تیرے سامنے عرض کروں؟ تب وہ بھیڑیا بول کے کہتا ہے اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے محمد بیثرب یخبر الناس بانباء ما قد سبق، جس آخری نبی نے مدینہ میں آنا تھا وہ آ چکا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے انسانی تاریخ کی جناب آدم سے لے کے آج تک جتنے انبیاء اور جتنے واقعات ہو گزرے ہیں وہ ماضی کی ساری باتیں انسانوں کو بتا رہا ہے۔ وہ چرواہا اپنی بکریوں کو واپس لے کر مدینہ منورہ میں آ جاتا ہے، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ بعض روایات میں وضاحت ہے کہ وہ چرواہا یہودی تھا، وہ یہودی چرواہا اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے آج میں نے عجب ماجرا دیکھا، بکریاں چرا رہا تھا، اس طرح سے ہوا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نماز کا وقت، اذان دے دی جائے، لوگ جمع ہو جائیں، مسجد نبوی میں اجتماع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس یہودی چرواہے سے کہا جو کچھ مجھے تو نے بتایا ہے میرے صحابہ کو بھی دوبارہ بتاؤ۔ اس نے دوبارہ بتایا، تب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ، یہ چرواہا جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، جس طرح آج اس درندے نے ایک انسان سے بات کی ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قیامت سے پہلے بھی ایک ایسا دور نہ آ جائے حتی تکلم السباع الانس، کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ وحتی یکلم الرجل، حتی کہ انسان سے اس کا کوڑا باتیں کرے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حتی یکلمہ شراک نعلہ، انسانوں سے جوتے کے تسمے باتیں کریں گے۔ فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یحدث الرجل فخذہ،
بما احدث اہلہ بعدہ، حتیٰ کہ انسان کے حفظ، انسان کی رانیں، یہ والا گوشت کا حصہ جو انسان کے نیچے ہے، یہ انسان سے باتیں کر کے بتائے گا کہ تیرے گھر میں جب تو گھر کو چھوڑ کے آیا تھا تو تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ مسند احمد کی، مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ امام ابن کثیر نے اسے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ درندے بھی، جنگلوں میں رہنے والے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کے مقام، آپ کی عظمت کو پہچانتے تھے اور دلیل نبوت کے طور پہ بسا اوقات اللہ رب العزت ان کو بلواتا تھا تاکہ آپ کے دور کے رہنے والے چرواہے اور عام لوگ یہ پہچان جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ خاص لوگ جو ہوتے ہیں نا، اہل علم، اسکالرز، پڑھے لکھے، ان کے لیے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید اتارا۔ قرآن، اس کی تعلیمات، اس کا نظام، اللہ کے نبی کا کردار، آپ کا اخلاق، یہ اہل علم کے لیے معجزہ تھا، اور عام لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، اللہ رب العزت نے اس طرح کے معجزات رکھے ہوئے تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس حدیث کے اندر یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ نے فرمایا انسان سے جوتے کے تسمہ بھی بات کرے گا، اور انسان سے انسان کی پیٹھ کے قریب والا حصہ جو اس کے نیچے ہے وہ بتائے گا، باتیں نہیں، یہاں تک باتیں کرے گا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ممکن ہے اللہ رب العزت قیامت کے قریب غیر معمولی طور پر ان چیزوں کو بولنے کی طاقت دے دیں، جیسے قیامت کے دن انسان کے ہاتھ اور انسان کے پاؤں، انسان کی ٹانگ بولے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح سے آج بے جان چیزیں ہمارے ساتھ باتیں کر رہی ہیں اور ٹیکنالوجی کی وہ ترقی ہو چکی ہے کہ ہم اپنے موبائل کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے گھر کے حالات سے باخبر رہ سکتے، یہ اس کی ایک ابتدائی چیز ہو۔ اللہ جانتا ہے کیسے اس حدیث نے پورا ہونا ہے، ہم کسی بات کو قطعی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ پیغمبر نے فرما دیا انسان سے جوتے کا تسمہ بھی بات کرے گا، اور انسان کے پیٹھ کے قریب والا حصہ، ران کا حصہ، اس کو بول کے بتائے گا کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔